بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا وكان ذلك في الكتاب مسطورا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ایمان والوں کو یہ ہدایت تھی کہ کافروں کے مقابلے میں زبان پہ کوئی بری بات ان کے واسطے مت لاؤ. وہ اگر تمہارے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، گالوں گلوچ کرتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں تم نے نرم بات کہنی ہے، نرم بات کہنی ہے، اچھی بات کہنی ہے، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا. ایمان والے سے ہمیشہ لوگ اس کی خوش اخلاقی کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے اور برائی کے بدلے اچھائی کی وجہ سے، برائی کے بدلے احسان کرنے کی وجہ سے، بدخوائی کے بجائے خیرخوائی کی وجہ سے، ہمدردی کی وجہ سے لوگ متاثر ہوئے اور وہ اسلام میں داخل ہوئے، جہاں ایمان والوں کی سچائی سے متاثر ہو گئے، ایمان والوں کی امانت و دیانت سے متاثر ہو کے لوگوں نے ہمیشہ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا اور ان کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے ہیں. تو اس کی وجہ واقعی مسلمانوں کی اللہ کی ہدایت کے مطابق پورے دین پہ من و عن عمل پیرا ہونا. ظاہر ہے اس میں پھر اچھے اخلاق بھی ہے. جب آدمی مکمل دین پہ چلتا ہے، دین کی ہدایت تو یہی ہے. تو یہاں بھی یہ ہدایت تھی کہ انسان کو شیطان کو کوئی موقع نہ ملے اور وہ اپنا الو سیدھا نہ کرے، تو پھر کافروں کو آپس میں بڑھا نہ دے، لڑا نہ دے، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اس نے تو اللہ سے وعدہ لیا ہے کہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کے پہلی مرتبہ سور پھونکے جانے تک اس کو مہلت دی ہے. ظاہر ہے وہ تو قیامت کا دن کہہ رہا تھا، اپنے آپ کو موت سے بچا رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایک مرتبہ تو نے بھی وہاں کے سزا سے پہلے موت کا کڑوا گل تجھے بھی پینا ہوگا. اللہ کہ چلو پہلی مرتبہ سور پھونکے جانے تک تجھے مہلت ہے، اس کے بعد تو ویسے بھی ہر چیز کیا ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، تو بھی فنا ہو جائے گا. تو اب اس وقت تک اس نے مہلت اس لیے لی ہے کہ وہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کاموں کو کرنا نہیں دے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ
کافروں کے مقابلے میں اگر وہ برائی کا ارتکاب کرے تو انہیں برائی کا نہیں کرنا ارتکاب، تم نے اچھائی کا ارتکاب کرنا ہے، اور برائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اچھی بات کہنی ہے، غلط بات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے حالات کو خوب جانتا ہوں اور باطنی اصطلاحات کو بھی جانتا ہوں۔ تمہارے حالات کو دیکھ کے اگر تم اس قابل ہوگے کہ تمہیں ہدایت مل جائے، ضدی انادی نہیں ہوگے، بدمست نہیں ہوگے، ضدی انادی نہیں ہوگے، ہر درم نہیں ہوگے، اللہ تمہیں ہدایت دے دے گا۔ اور اگر تم ضدی انادی ہوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت سے محروم کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیشہ دیتا اسی کو جس میں تڑپ ہو، طلب ہو۔ دنیا بغیر طلب کی نہیں ملتی تو پھر آخرت ہدایت بغیر طلب کی کیسے مل جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر قیمت ہے تو ہدایت کی ہے۔ ہدایت اتنی قیمتی چیز ہے کہ اسی کے لیے لاڈلے انبیاء مارے کھاتے ہیں اور اپنی عزتوں کو بھی داؤ پہ لگواتے ہیں، مارے کھاتے ہیں، لیکن لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے والا کام وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے مشقتیں اٹھاؤ، تکلیفیں اٹھاؤ، لیکن لوگوں کو ہدایت کی طرف لاؤ۔ تو اصل چیز تو ہدایت ہے۔ اللہ دیتا ہے، اس کی قیمت ہے اللہ کے نزدیک اسی کو جس میں طلب تڑپ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بعض انبیاء کو بعض پہ فضیلت دی، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور کتاب عطا کی تھی، اور دونوں انبیاء میں یہ بڑی نسبت تھی کہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت کے امور کے ساتھ ساتھ، خلافت کے امور نمٹانے کے ساتھ ساتھ عبادت سے بڑا حصہ عطا کیا تھا۔ اور یہی حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی، جہاں آپ خلیفہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب تھے اور اللہ کے احکام کو نافذ کر رہے تھے اور اللہ تبارک کی بغاوت کا خاتمہ کر رہے تھے، خلافت کے امور نمٹاتے تھے، وہاں آپ بھی ساری رات، اگر نہیں تو رات کے اکثر حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں گزارتے تھے۔ آج کی آیات میں کیا ہے؟ آج کی آیات میں معبودان باطلہ کی عبادت کرنے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چیلنج ہے۔ کس چیز کا چیلنج ہے؟ کہ اگر یہ واقعی معبود ہے، واقعی یہ خدا ہے، تمہارے الہ ہیں، تو ان سے کہو کہ تمہاری کوئی تکلیف دور کر دے یا تکلیف تبدیل کر دے۔ تبدیل کرنے کا کیا مطلب؟ کہ آپ سے اٹھا کے کسی دوسرے پہ ڈال دے، یا اس میں کمی کر دے، یا ایک ہٹا کے دوسری لے آئے۔ فرمایا کہ ایسا یہ نہیں کر سکیں گے، نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اذا مسکم الضر فلا کاشف له الا هو، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مشکل پہنچتی ہے، تو اللہ کے سوا اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ مشکل کو اس کے سوا کوئی کھول نہیں سکتا۔ کاشف کھولنے والا، دور کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، جن کو تم پوجتے ہو، یہ مختلف قسم کے الہ ہیں، معبود ہیں تمہارے۔ بعض تو اس میں کیا ہے، بے جان مورتیاں ہیں، بے جان مورتیاں، پتھر کی بنی ہوئی، لکڑ کی بنی ہوئی بے جان مورتیاں ہیں۔ وہ کیا کچھ کر سکیں گے؟ جن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے نام تم نے مورتیاں بنائی ہے اور ان کی عبادت کرتے ہو کہ اللہ کے نیک بندے تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے نام، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام، فرشتوں کے نام تم نے مورتیاں بنائی ہیں۔ ان لوگوں کی حالت خود یہ ہے
کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پہ مکمل ایمان لا کے یقین رکھ کے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، اس کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، اور وہی معبود ہے، اس کی عبادت کی جائے تو اسی سے خوش ہوتا ہے، اس کو نفع پہنچاتا ہے، اس کی عبادت نہ کی جائے تو اسی کو نقصان پہنچتا ہے۔ وہ تو اللہ کی ذات پر ایمان لا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ قرب حاصل کرنے کا وسیلہ ذریعہ ڈھونڈتے ہیں۔ جو نیک بندے ہیں ان کا یہ حال ہے، حالانکہ انسان اور جنات فرشتے ایک حد تک اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، ایک حد تک اختیار دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا تعالیٰ نے کسی سے پوچھا کہ بھئی انسان کو اللہ نے کتنا اختیار دیا، تو انہوں نے 1 پاؤں اٹھایا، کہا کہ اتنا اختیار انسان کو دیا اللہ نے، فرشتوں کو دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جنات کو دیا ہے، اب دوسرا نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہاں اعمال اپنانے میں، نیک اعمال اپنانے میں، نیک اعمال کرنے میں اللہ نے اس کو اختیار دے دیا ہے اپنی مرضی سے، اچھا اپنائیں برا اپنائیں، وہ الگ بات ہے، دونوں کا انجام الگ ہوگا، دونوں کا انجام اللہ نے بتایا ہے، لیکن اپنے اختیار سے جو مرضی ہے کام کرے۔ دوسری بات یہ کہ دنیا میں تو ان کو اتنا اختیار ہے نا کہ خود کمائے، خود کھائے، چلے پھرے، دے کے حرکت کرے، اتنا اختیار تو اللہ نے ان کو لیا ہے، لیکن جو بے جان مورتی ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو حرکت ہی نہیں کر سکتے۔ جن کو اللہ نے ایک حد تک اختیار دیا ہے وہ اس اختیار کو استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں، حرکت کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، اسباب کے تحت کسی کی مدد بھی کر لیتے ہیں۔ تو جو بالکل بے جان مورتیاں ہیں، جو دیکھ نہیں سکتے، جن میں حیات ہی نہیں ہے، جو حرکت نہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟